بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ نمبر 40، آڈیو بک اسلام کیا ہے، تالیف حضرت مولانا محمد منظور نعمانی نور اللہ مرقدہ۔ اس کتاب میں حضرت نے اسلام کو جاننے اور سمجھنے کے لیے 20 سبق لکھے ہیں۔ اس کا 16واں سبق ہے جنت اور دوزخ۔ پچھلے سبق میں بتلایا جا چکا ہے کہ قیامت کا دن فیصلے کا دن ہوگا، پھر جو مومن ہوں گے اور دنیا میں جن کے اعمال بھی بہت اچھے رہے ہوں گے اور کسی سزا اور عذاب کے مستحق نہ ہوں گے تو وہ قیامت کے عرصے میں بھی عرش الہی کے سائے میں اور بہت آرام سے رہیں گے اور بہت جلدی جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ اور جو ایسے ہوں گے کہ کچھ سزا پا کر بخشے جائیں، وہ قیامت اور حشر کے دن کی کچھ تکلیفیں اٹھا کر یا زیادہ سے زیادہ کچھ مدت تک دوزخ میں اپنے گناہوں کی سزا پا کر بخش دیے جائیں گے۔ بہرحال جن میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ آخر کار کبھی نہ کبھی جنت میں پہنچ ہی جائیں گے، اور دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صرف وہی رہ جائیں گے جو دنیا سے کفر و شرک کی حالت میں گئے ہوں گے۔ الغرض جنت ایمان اور نیک عملی اور اللہ کی وفاداری کا بدلہ ہے، اور دوزخ کفر و شرک اور اللہ سے غداری اور اس کی نافرمانی کی سزا ہے۔ جنت کی نعمتوں، راحتوں اور دوزخ کے دکھوں، عذابوں کا بیان قرآن و حدیث میں بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے۔ چند آیتیں اور حدیثیں ہم یہاں بھی ذکر کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہے للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے یہاں وہ جنتیں یعنی ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ انہی میں رہیں گے، اور پاک ستھری بیویاں ہیں۔ اللہ کی رضامندی ہے اور اللہ اپنے سب بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، کسی کا حال اس سے چھپا نہیں ہے۔ اور سورہ یاسین میں ارشاد ہے ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم۔ اہل جنت اس دن اپنے مشغلوں میں خوش ہوں گے، اور وہ اور ان کی بیویاں سائے میں مسحریوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ ان کے لیے وہاں طرح طرح کے میوے ہوں گے، اور جو کچھ مانگیں گے ان کو ملے گا۔ رحمت و کرم والے پروردگار کی طرف سے ان کو سلام فرمایا جائے گا۔ اور سورہ زخرف میں ارشاد ہے وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جنت میں وہ سب کچھ ہے جس کو لوگوں کے جی چاہتے ہیں اور آنکھیں جس سے مزہ لیتی ہیں، اور اے میرے نیک بندوں تم ہمیشہ اسی جنت میں رہو گے۔ اور سورہ محمد میں جنت کا حال اس طرح بیان کیا گیا ہے مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم۔ وہ جنت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اس سے بہت سی نہریں ہیں، اس میں بہت سی نہریں ہیں پانی کی جس میں ذرا تغیر نہیں ہوگا، اور بہت سی نہریں ہیں دودھ کی جس کا ذائقہ ذرا بدلا ہوا نہ ہوگا، اور بہت سی نہریں ہیں حلال اور پاک شراب کی جس میں بڑی لذت ہے پینے والوں کے لیے، اور بہت سی نہریں ہیں صاف کیے ہوئے شہد کی، اور ان کے واسطے اس جنت میں سب طرح کے پھل ہیں، اور بخشش ہے ان کے پروردگار کی۔ اور سورہ حجر میں جنت کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے لا یمسہم فیہا نصب۔ اہل جنت کو کسی قسم کی کوئی تکلیف وہاں نہیں چھو سکے گی، یعنی جنت میں صرف آرام ہی آرام اور عیش ہی عیش ہوگا، کسی قسم کی کوئی تکلیف اور رنج کی کوئی بات وہاں نہ ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ 40واں حصہ مکمل ہوا۔ وما علینا الا